ہم نے سبق اور پاکستان بن گیا کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کے سوالات کریں گے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ناول ہے ختیجہ مستور کا، جس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھنا ہے، تو وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ چلیے اب اس سبق کے، اس ناول کے ہم سوال دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سبق کا پہلا سوال ہے، تقسیم ہندوستان کے بعد کے حالات سے بڑے چچا کو کیا شکوہ تھا؟ یعنی کیا شکایت تھی انہیں کہ ہندوستان کیوں تقسیم ہو رہا ہے، اس سے انہیں کیا شکوہ تھا، کیا شکایت تھی؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سبق میں کیا پڑھا ہے۔ تو دیکھیے سبق کے بالکل شروع ہی کے حصے میں ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ بڑے چچا اس صدمے سے جیسے نڈھال ہو گئے تھے۔ بیٹھک میں بیماروں کی طرح وہ ہر ایک سے پوچھتے رہتے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر بھی پڑھا تھا کہ بڑے چچا اس طرح آنکھیں بند کر لیتے جیسے خون کی ندی ان کی آنکھوں کے سامنے بہہ رہی ہو۔ دو پوائنٹ تو ہم نے اس حصے میں پڑھے ہیں بڑے چچا کے اس متعلق کہ تقسیم ہندوستان کے وقت وہ کیسا، انہیں کیا شکوہ تھا، اس سے متعلق ہم نے شروع کا کچھ پڑھ لیا کہ وہ محسوس کیسا کر رہے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں شکوہ کیا تھا۔ تو دیکھیے اس حصے میں ہم نے مزید یہ پڑھا تھا، کون جا رہا ہے پاکستان؟ بڑے چچا نے صحن میں قدم رکھتے ہی بوکھلا کر پوچھا۔ انہوں نے اماں کی باتیں سن لی تھیں۔ میں اور عالیہ جائیں گے، اور کسے جانا ہے؟ اماں نے تڑاق سے جواب دیا۔ کوئی نہیں جا سکتا، میری اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں نکال سکتا۔ کس لیے جاؤ گے پاکستان؟ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے قربانیاں، معاف کیجیے گا، ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور اب ہم اسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ اب تو ہمارے عیش کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ بڑے چچا سخت جوش میں تھے۔ اب یہ جو دوسرا حصہ ہم نے پڑھا، ان دونوں باتوں سے پہلا جو ہم نے یہ پوائنٹ پڑھا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ لڑائی جھگڑے جو اس وقت ہو رہے تھے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان، وہ بڑے چچا اس جو ہے دکھ کو، اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان آپس میں اس طرح سے لڑیں جھگڑیں، اور اتنی زیادہ جو ہے یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس دوسرے حصے سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی پاکستان جائے، بلکہ سب کے سب ادھر ہی رہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا ہے، تو ہم یہاں سے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کیونکہ کانگریس پارٹی سے، سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا یہ صرف مقصد تھا کہ صرف انگریز جو ہے وہ یہاں سے چلے جائیں، ان کی حکومت ختم ہو جائے، باقی ہندو اور مسلمان آپس میں پہلے کی طرح یہیں ہندوستان میں رہیں۔ تو یہ دو باتیں ہیں جو ہمیں اس ناول کے اس والے حصے میں بڑے چچا سے متعلق پتہ چلی کہ وہ تقسیم ہندوستان کو کیسا سوچتے تھے، یا اس سے انہیں کیا شکایت تھی۔ چلیے اب اس دو باتوں کو ہم اپنے جواب میں لکھتے ہیں مختصر کر کے۔ اب دیکھیے کچھ حصہ ہم سوال ہی کا لیں گے۔ ہم لکھیں گے تقسیم ہندوستان کے بعد کے حالات سے بڑے چچا کو، یہاں تک لکھنے کے بعد کیا کو کاٹ کر اس کی جگہ لکھیں گے یہ شکوہ تھا کہ ہندو مسلمان آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ تو دیکھیے اتنا میں نے لکھ لیا کہ تقسیم ہندوستان کے بعد کے حالات سے بڑے چچا کو یہ شکوہ تھا کہ ہندو اور مسلمان آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، اور اس کے بعد ہم لکھ سکتے ہیں اور مسلمان پاکستان جا رہے تھے، جبکہ بڑے چچا یہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہیں۔ تو اس طرح ہمارا پہلا جواب مکمل ہوا۔ چلیے اسے ایک بار پورا پڑھتے ہیں۔ تقسیم ہندوستان کے بعد کے حالات سے بڑے چچا کو یہ شکوہ تھا کہ ہندو اور مسلمان آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، اور مسلمان پاکستان جا رہے تھے، جبکہ بڑے چچا یہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہیں۔ اس طرح ہمارا پہلا جواب مکمل ہو گیا۔ سبق کا دوسرا سوال ہے، سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے عالیہ اور اس کے یا اس کے بڑے چچا کے رشتے پر روشنی ڈالیے۔ یعنی عالیہ اور اس کے بڑے چچا کے درمیان کیسا رشتہ تھا، اچھا تھا، برا تھا، یا جیسا بھی تھا، اس سبق کے مطابق وہ ہمیں بتانا ہے۔ ہم نے صرف اسی سبق کے حصے کو سامنے رکھنا ہے، نہ کہ ہم اوورآل پورے ناول کے پس منظر اور ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سبق میں کیا پڑھا ہے، کہاں کہاں پر ہم نے عالیہ اور اس کے چچا سے متعلق پڑھا ہے۔ دیکھیے بالکل شروع ہی کے حصے میں ہم نے یہاں پر پڑھا تھا،
جب وہ یہ سب کچھ عالیہ سے پوچھتے تو وہ ان کا سر سہلانے لگتی، یعنی ان کے سر میں آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنے لگتی۔ بڑے چچا آپ آرام کیجئے، آپ تھک گئے ہیں بڑے چچا۔ تو ایک تو یہ بات کہ یہاں پر کس طرح وہ محبت سے ان کے جو ہے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کے حوصلے کو جو ہے کم نہیں ہونے دے رہی، یا ان کے دکھ میں ان کا جو ہے غم بٹا رہی ہے۔ اور پھر ہم نے آگے پڑھا تھا اس حصے میں کہ جب عالیہ کی اماں اور بڑے چچا کے درمیان بحث ہوتی ہے، اور عالیہ کی جو اماں ہیں وہ بڑے چچا کو باتیں سناتی ہیں، تو اس کے جواب میں چچا تو کوئی جواب نہیں دیتے، مگر ان کی جگہ عالیہ کیا کرتی ہے؟ یہاں پر یہ اس واوین میں جو یہ لکھا ہے دوسری لائن سے، یہ عالیہ کی وہ بات ہے جو اس نے اپنی والدہ یا اماں سے کہی: کیا آپ چلنے سے پہلے بڑے چچا کو یہی بدلہ دینا چاہتی ہیں؟ بڑے چچا نے کسی کو تباہ نہیں کیا، بڑے چچا نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی کہ آؤ اور میرا ساتھ دو۔ اور اس کے بعد دیکھیے، آپ آج اچھی طرح سن لیں کہ مجھے بڑے چچا سے اتنی ہی محبت ہے جتنی ابا سے تھی۔ عالیہ نے کھانا چھوڑ دیا اور ہاتھ دھو کر بیٹھک میں چلی گئی، اور بیٹھک میں وہ اس لیے گئی تھی کیونکہ بیٹھک میں چچا گئے تھے۔ اور پھر آگے ہم نے چچا اور عالیہ کے درمیان بہت لمبا مکالمہ بھی پڑھا تھا، جس سے ہمیں ان دونوں کے رشتے کے بارے میں یہ پتہ چلا تھا کہ ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ محبت ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ جو ہے لگاؤ رکھتے ہیں، یا اس طرح سے۔ اب ایسا تھا کیوں؟ تو دیکھیے، وہ ہم نے پڑھا تھا پس منظر میں، اور ناول کے جو ہے بیک گراؤنڈ کی تھوڑے سے حصے کو پڑھا تھا یہ سمجھنے کے لیے کہ ایسا کیوں ہے۔ کیونکہ جب عالیہ کے ابا فوت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بڑے چچا ان کو، یعنی کہ عالیہ کو اور اس کی اماں کو سہارا دیتے ہیں، انہیں اپنے گھر میں لے آتے ہیں اور انہیں یہاں رکھتے ہیں۔ تو عالیہ کی اماں تو اس بات سے بالکل بھی کوئی خاص ان کی شکر گزار یا احسان مند نہیں ہوتی، لیکن عالیہ ان کی بہت زیادہ شکر گزار اور احسان مند ہوتی ہے، اور وہ انہیں اپنے ابا جیسی ہی محبت اور عزت دیتی ہے۔ بدلے میں چچا بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب وہ بیٹھک میں جا کے بڑے چچا سے باتیں کرتی ہے تاکہ ان کے دکھ کو کم کر سکے کہ اس کی اماں نے ان سے اتنی بری طرح سے بات کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب تم ایم اے میں داخلہ کیوں نہ لے لو؟ میرا خیال ہے کہ تمہیں اگلے سال ضرور داخل کرا دوں۔ تو اس سے چچا کی محبت کا بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ تو یوں ان تین مکالموں، تین باتوں سے ہمیں ان دونوں چچا بھتیجی کے رشتے کا بہت اچھی طرح پتہ چل گیا۔ چلیے اب اسے اپنے لفظوں میں لکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہم یوں لکھیں گے کہ بڑے چچا اور عالیہ کا آپس میں باپ بیٹی جیسا رشتہ تھا، کیونکہ بڑے چچا نے مشکل وقت میں عالیہ اور اس کی اماں کو سہارا دیا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کا رشتہ کیسا تھا، اور ہمیں مزید وضاحت بھی پتہ چل گئی کہ ایسا تھا تو تھا کیوں، یعنی وہ کیوں اپنے چچا کو جو ہے اتنی محبت اور اتنی عزت دیتی تھی، بالکل جیسے کوئی بیٹی اپنے باپ کو دیتی ہے۔ تو وہ وجہ بھی ہم نے یہاں پر بتا دی۔ چلیے اب سبق کا تیسرا سوال دیکھتے ہیں۔ سبق کا تیسرا سوال یہ ہے کہ بڑے چچا نے آزادی سے کیا کیا امیدیں باندھ رکھی تھیں، یعنی انہیں کیا لگتا تھا کہ آزادی مل جانے سے کیا کیا ہوگا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سبق میں کیا پڑھا ہے۔ دیکھیے، اس حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب عالیہ اور بڑے چچا آپس میں بات کر رہے ہیں تو بڑے چچا کیا کہتے ہیں کہ اب وقت آیا تھا کہ اس گھر میں پہلی سی شادمانی لوٹ آتی، یعنی کہ پہلے جیسی خوشیاں آ جاتی۔ اور پھر کیا بتایا کہ مجھے بڑی اچھی ملازمت دی جا رہی ہے، ایک بات۔ پھر دوسری بات انہوں نے کیا کہی؟ دکانوں کو چلانے کے لیے 10-15 ہزار کی امداد بھی ملنے کی توقع ہے، تو یہ دوسری بات کہ کاروبار چلانے کے لیے مدد ملے گی۔ اور تیسری بات پھر کیا بتائی کہ لالٹین کا پوچھا کہ کیوں اس کی جو ہے بتی کم ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے یہ بجلی والی بات بتائی کہ انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں کنیکشن بحال کرا لوں گا، یعنی کہ گھروں میں جو ہے بجلی بحال ہو جائے گی، بجلی لگ جائے گی۔ تو یہ وہ تین خاص یا بنیادی امیدیں ہیں کہ جو ہمیں چچا کے اس مکالمے سے پتہ چلی تھی کہ جو وہ آزادی سے متعلق انہوں نے لگائی ہوئی تھی کہ یہ ہوگا۔ چلیے لکھتے ہیں،
اب ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ بڑے چچا نے آزادی سے، یہاں تک لکھنے کے بعد کیا کیا کو کاٹ کر اس کی جگہ ہم لکھ دیں گے یہ، اور پھر آگے لکھیں گے امیدیں باندھ رکھی تھیں، اور پھر سوالیہ کی علامت کو ہٹا کر بھی ہم لکھ دیں گے کہ، اور اس کے بعد وہ تینوں باتیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں آگے لکھ دیں گے۔ چلیے لکھتے ہیں۔ تو میں نے لکھا کہ بڑے چچا نے آزادی سے یہ امیدیں باندھ رکھی تھیں کہ نئی حکومت ان کو اچھی ملازمت دے گی، اس کے علاوہ کاروبار کے لیے بھی مدد ملے گی اور گھر کی بنیادی سہولت بجلی بھی لگ جائے گی۔ تو ہمارا پورا جواب یہ بن گیا کہ بڑے چچا نے آزادی سے یہ امیدیں باندھ رکھی تھیں کہ نئی حکومت ان کو اچھی ملازمت دے گی، اس کے علاوہ کاروبار کے لیے بھی مدد ملے گی اور گھر کی بنیادی سہولت بجلی بھی لگ جائے گی۔ تو آج ہم نے ناول آنگن کے حصے اور پاکستان بن گیا کے سوالات کیے۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس ناول کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔